نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ کہ حضور اپنے ہاں کی خواتین کو لے کر بیٹھا کرتے تھے اور ایک ایک کا نام لے کر کہتے تھے یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اے فاطمہ محمد کی لخت جگر صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ، اے فاطمہ محمد کی جگر کا ٹکڑا، اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی فکر کرو، اس لیے کہ اللہ کے ہاں تمہارے بارے میں مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ تمہارا اپنا ایمان، تمہارا اپنا عمل صالح ہوگا تو وہاں بچت ہوگی، بچاؤ ہوگا، نجات ہوگی، فوز و فلاح ملے گی، ورنہ نہیں۔ یا صفیۃ عمۃ رسول اللہ انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اے صفیہ اللہ کے رسول کی پھوپھی، بچاؤ اپنے آپ کو، نکالو اپنے آپ کو آگ سے، جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس لیے کہ میں قیامت کے دن اللہ کے ہاں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا۔ تمہارا اپنا عمل ہوگا، تمہاری اپنی نیکی ہوگی، تمہارے اپنے اعمال ہوگے، تمہارا اپنا ایمان ہوگا۔ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ مستقبل کی وہ چیزیں جو حتمی یقینی ہیں، جو لازماً وقوع پذیر ہونی ہیں، تو عربی زبان میں حتمیت کے لیے، یقینیت کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ یہ کہہ دیا گیا، ہو گیا، اگرچہ یہ ہونا ہے ابھی۔ وقیل ادخل النار مع الداخلین، کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جاؤ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ یعنی رسولوں کی بیویوں کو ان کے تعلق، ان کے شوہروں کا تعلق جو ہے بچا نہیں سکے گا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ ان کی اپنی شخصیت ہے، وہ خود ذمہ دار ہے، وہ خود ایک فرد نوع بشر ہے، وہ خود ہیومن بینگ ہے، وہ انسان ہے، ان میں بھی روح پھونکی گئی ہے جیسے کہ انسان مردوں میں پھونکی گئی ہے۔ اور کتنی ہی خواتین ہوں گی کہ قیامت میں جو ہے بہت سے کروڑوں اربوں مرد جو ہیں رشک کریں گے کہ کیا ان کا مقام اللہ نے عطا کیا۔ آپ سوچئے حضرت مریم کا کیا مقام ہوگا، حضرت آسیہ کا کیا مقام ہوگا، حضرت خدیجہ کا کیا مقام ہوگا، حضرت عائشہ کا کیا مقام ہوگا، حضرت فاطمہ کا کیا مقام ہوگا۔ اندازہ کروڑوں اربوں مرد ہوں گے کہ جو رشک کریں گے ان کے مقام پر۔ تو اللہ تعالیٰ مقام عطا فرماتا ہے مردوں کے لیے، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، میں تم میں سے کسی کے عمل کو بھی ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت ہو۔ ایک عورت کو جو کچھ اس کا شوہر دیتا ہے اپنے ہاتھ خرچ کے طور پر، فرض کیجئے کہ وہ اس میں سے اپنے اوپر خرچ نہیں کرتی، صدقہ کرتی ہے، خیرات کرتی ہے، تو اس کا جو مقام ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اپنا ہوگا۔ اس اعتبار سے اس کی نیکی، اس کی بھلائی، اس کا خیر، اس کے نیک اعمال اسی کے لیے ہے، اس کو شوہر کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا۔ اور اگر شوہر غلط کار ہے تو اس کی غلط کاری کا کوئی وبال اس کے ذمہ نہیں آئے گا۔ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، ہاں سمجھانا، بجھانا، دعوت، تلقین، واعظ، نصیحت، یہ امر بالمعروف نہیں، یہ کرنا ہے۔ اگر شوہر کو اللہ نے ہدایت دی ہے تو وہ بیوی کے لیے یہی کام کرے گا۔ اگر بیوی کو اللہ نے چن لیا ہے کہ پہلے اسے ہدایت نصیب ہو گئی ہے تو وہ شوہر کے لیے یہی کام کرے گی، لیکن ذمہ داری نہیں ہے۔ ذمہ داری علیکم انفسکم، ہر ایک کے اوپر اصل ذمہ داری جو ہے وہ خود اپنی ذات اور اپنی جان کی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔